خبر شامل کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے ضلع جام شورو میں مکمل لاک ڈاؤن آج سے شروع۔ تفصیلات کے مطابق تعلقہ کوٹھی، جام شورو، رو 7 شریف اور چھوٹے بڑے شہروں میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس اور رینجرز کی طرف سے SOPs پر عمل نہ کرنے والے افراد پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر بند رہے۔ جھیکا گلی سے نیچے ڈھک روڈ پہ سوئی گیس لائن ڈیمیج ہونے کی وجہ سے آگ لگ گئی، جو کہ مسلسل جاری ہے۔ محکمہ سوئی گیس مری سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ صادق آباد سے ہمارے تحصیل رپورٹر مشتاق احمد سومرو کی رپورٹ کے مطابق صادق آباد میں چوریوں کے بعد ڈکیتیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ دن دہاڑے ڈکیتیوں کا سلسلہ جاری، پولیس چوروں ڈکیتوں کو پکڑنے میں ناکام۔ KLP روڈ بستی لاڑہ کے قریب ڈکیتی کی واردات، ڈاکو گن پوائنٹ پر پاکستان ٹریڈر کے مینیجر سے تقریباً 8 لاکھ کی رقم لے کر فرار ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق گاڑی کے ٹائر میں گولی مار کر گاڑی روکی گئی۔ اب رخ کرتے ہیں بہاولپور کا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہد عمران مارتھ نے بہاول وکٹوریہ ہسپتال کے شعبہ آؤٹ ڈور میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر بہاولپور ضلع میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2 اگست سے شروع ہونے والی 100 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو گھر گھر جا کر پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں۔ اس سلسلے میں انسداد پولیو ٹیمیں متحرک انداز میں کام کریں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز اور فوکل پرسن ڈاکٹر راؤ محمد ذاکر، CO ہیلتھ ڈاکٹر محمد اقبال مقوال اور THO موجود تھے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے کہا کہ انسداد پولیو مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کا ایک بچہ بھی پولیو کی خوراک سے محروم نہ رہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز اور فوکل پرسن ڈاکٹر راؤ محمد ذاکر نے بتایا کہ 2 اگست سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور پولیو ٹیموں کے ممبران کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے۔ جب وردی والے ہی شادی کی تقریب میں فائرنگ کریں گے تو عام آدمی کیا کرے گا؟ لاہور کے علاقے اسلام پورہ ہندو کیمپ میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کا معاملہ۔ پولیس کانسٹیبل نے اپنے دوستوں کو فائرنگ کرنے کی اجازت دے دی۔ SP سٹی آپریشنز حسن جہانگیر کے حکم پر متعلقہ پولیس کی جانب سے فائرنگ کرنے والے 16 افراد کے خلاف ہوائی فائرنگ اور قریبی عمارتوں کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تمام ملزمان پر مقدمہ تھانہ اسلام پورہ کے اسحاق ASI کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق شادی کی تقریب جاری تھی کہ ملزمان کاشف، قاسم، عاطف، سہیل اور حارث اکبر عرف پانڈا نے آتشی اسلحے سے فائرنگ شروع کر دی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور قریبی عمارتوں کو نقصان بھی پہنچا۔ متعلقہ پولیس نے جائے وقوع سے خول بھی اکٹھے کر لیے ہیں، جس کے بعد مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزمان نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی دوڑیں لگا دیں اور دیوار پھلانگ کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ SHO اسلام پورہ ساجد نذیر نے دلہا کے والد کو گرفتار کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شفقت اللہ مشتاق اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر ظفر بزدار کی جانب سے ضلع بہاول نگر کی سب سے بڑی صحافتی تنظیم ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ کے عہدیداران اور ممبران کو
محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ کا اہتمام ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کے آفس میں کمیٹی روم میں کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر نے صحافیوں کو بتایا کہ ضلعی انتظامیہ نے محرم الحرام کے دوران امن و امان قائم رکھنے کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے ہمراہ ماتمی جلوسوں کے روٹس چیک کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ بہاول نگر کو امن و امان کے حوالے سے مثالی ضلع بنایا جا سکے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے بتایا کہ ماتمی جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے جامع پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ جلوس کے وقت سڑکوں کی بندش کی صورت میں متبادل روٹ پر وقت مشتہر کیے جائیں گے اور جلوس کے فوری بعد راستوں پر لگائے گئے کنٹینر ہٹا دیے جائیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو جائے تو کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج اسرائیلی اور بھارتی افواج سب سے بڑی دہشت گردی کر رہی ہیں، ہم نے ہر صورت ان کو روکنا ہوگا۔ شیخوپورہ میں اتحاد امت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہم وہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد اور اقبال کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ جو بدترین مظالم ہو رہے ہیں ان پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ امت مسلمہ کے حکمران متحد ہو جائیں، کیونکہ جب تک امت مسلمہ میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل ممکن نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے سفیر بن کر ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور 22 کروڑ پاکستانی اپنے کشمیری اور فلسطینی اور بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے امن دشمن عناصر ہمیشہ سے پاکستان میں فرقہ واریت کو فروغ دینے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ ہم سب نے مل کر ایسے غداروں کے عزائم کو ناکام بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی شک نہیں پاکستان کو آج بھی اتحاد کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ الحمدللہ میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان ملک کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنانے کے ساتھ ساتھ ملک کو مضبوط اور مستحکم کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے امت مسلمہ کو متحد ہونا ہوگا۔ اگر ہم سب متحد ہو جائیں تو یقینی طور پر کشمیر بھی آزاد ہوگا اور فلسطینیوں کو بھی آزادی ملے گی۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی ہم آنکھیں نکال دیں گے۔ صوبائی وزیر میاں خالد محمود ہیر سید حبیب عرفانی نے بھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد امت کے لیے ضروری ہے کہ ہر پاکستانی سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر صرف اور ملک کے مفادات کے تحفظ کے لیے سوچے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم ملک مضبوط اور خوشحال اور امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ جس بھرپور طریقے سے کشمیر میں کمپین کی، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کشمیر میں فتح حاصل ہوئی، تو آپ لوگوں کو میں اپنی طرف سے اور پنجاب کے لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج پیر ہمارے سید حبیب عرفانی صاحب کے بارے میں بھی میں کہوں گا، ان کو بھی میرا ایک میسج ضرور دینا کہ جیسس جو تھے وہ مین آف پیس تھا، وہ امن یروشلم میں چاہتے تھے اور اسرائیل جو ہے وہ امن تباہ کر رہا ہے، تو ان کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ یہاں پر امن کے قائم کے لیے اور فلسطین اور 1940 قرارداد لاہور میں وہاں موجود تھے جب ہندوستان کی گلی گلی یہ نعرے لگتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے بچپن سے یہ بات سنی، چوئی صاحب آپ نے بھی سنی، پیر صاحب آپ لوگوں نے بھی سنی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ کی طاقت میں کوئی کمی ہے؟ کمی ہے کیا؟ کہ اللہ کی طاقت میں کوئی وقت گزرنے کے ساتھ ضعف آ گیا؟ معاذ اللہ، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کیا ہمارے ایمان میں کوئی کمی ہے؟ خبر شامل کرتے ہیں چمن سے ہمارے نمائندے حبیب اللہ اچکزئی کی رپورٹ کے مطابق پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی نائب صدر قہار خان ودان، صوبائی ڈیپٹی سیکرٹری ڈاکٹر حامد خان اچکزئی، علاقائی سیکرٹری شیر علی اچکزئی اور دیگر کی انجمن تاجران چمن کے دفتر آمد۔
پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی نائب صدر قہار خان ودان، صوبائی ڈیپٹی سیکرٹری ڈاکٹر محمد خان اچکزئی، علاقائی سیکرٹری شیر علی اچکزئی اور دیگر کی انجمن تاجران کے دفتر آمد۔ انجمن تاجران کے احمد خان، حاجی جمال شاہ، حاجی سمیع اللہ، حاجی شکور خان نورزئی، حاجی صاحب جان اچکزئی، سینئر صحافی حبیب اللہ اچکزئی موجود تھے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے وفد نے انجمن تاجران کو 2 اگست کو ہونے والے جلسہ عام کی دعوت دی اور شرکت کرنے کی اپیل کی۔ انجمن تاجران نے دعوت قبول کی اور بھرپور شرکت کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ سب سے پہلے میں آل انجمن تاجران چمن کا دفتر ہم آئے ہیں، ان کی مشکور ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی طرف سے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر حامد خان اچکزئی صاحب اور ہمارے ساتھی شیر علی صاحب ہیں اور ہماری اور بھی ساتھی ہیں، وفد آئے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پرسوں ہمارے شہید عثمان خان کاکڑ کی احتجاجی جو ہم نے احتجاج اعلان کیا ہے، اس سلسلے میں چمن میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا اور احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ تو اس بنیاد پہ ہم انجمن کے ساتھیوں کے پاس ہم آئے آل چمن بلوچستان جو ہے نا، کہ وہ ہمارے ساتھ اس احتجاجی دھرنے اس میں جلسے میں شرکت کرے، کہ ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے بات آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم آئے ہیں 2 اگست کو افغان شہید، ملی شہید عثمان شہید کے غمرازی میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور مظلوم قومیں ان کے ساتھ نکلے ہیں۔ تقریباً سارے جنوبی پشتونخوا میں جلوس ہوئے، مظاہرے ہوئے، جلسے ہوئے، شیرانی ایلیٹ سپورٹس پاکستان کے زیر اہتمام اجلاس منعقد ہوا، جس میں پنجاب بھر کی یونیورسٹیز کے ڈائریکٹرز سپورٹس نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں ارشد ستار، امجد رانا، بابر اسد خان، کاظم مقدس چا، کاظمی عمیرہ مغل، شہزاد تنویر، زبیر بٹ، احمد خان برل، عبداللہ اقبال مرتضیٰ، اجمل رانا اظہر، عقیل رانا، ریحان یوسف اور ارشد نے شرکت کی۔ محمد جمال قریشی، چیف ایگزیکٹو آفیسر ایلیٹ سپورٹس پاکستان نے شرکاء اجلاس کو اپنی آرگنائزیشن کے اغراض و مقاصد اور پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایلیٹ سپورٹس پاکستان ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے جو کہ SECP کے ساتھ منسلک ہے اور پورے ملک میں یونیورسٹی سپورٹس کی کمرشلائزیشن پر کام کر رہی ہے اور اب تک انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مزمل خان وزیری، ڈائریکٹر آپریشن ایلیٹ سپورٹس پاکستان نے شرکاء اجلاس کو آرگنائزیشن اور یونیورسٹیز کے مابین ہونے والی یادداشت کے معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی آرگنائزیشن ان معاہدوں سے ہونے والی آمدنی نہ صرف متعلقہ یونیورسٹیز میں برابر کی بنیاد پر تقسیم کی جائے گی، بلکہ آرگنائزیشن باصلاحیت نوجوان کھلاڑیوں کو وظائف بھی دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایلیٹ سپورٹس پاکستان اپنے ایونٹس کی فلمنگ کرے گی اور اس کو TV چینلز پر نشر کیا جائے گا۔ اور ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ پہلے سال جو ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا ای اسپورٹ سے ہم نے استعمال کرنا ہے فرسٹ ایئر انشاءاللہ، یہ 4 گیم ہم نے کرنی ہے۔ ہم USL کے ساتھ بھی ٹچ ہیں، ان سری لنکا، بنگلہ دیش اور انڈیا کی ٹیموں کو اگر ہم ان کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں تو ہم کا یہ نام رکھا ہے، لیکن شاید اس کو ہمیں تھوڑا بہت چینجنگ کرنا پڑے۔ آپ کی تمام دین ہے اور اس کے بعد مرچنڈائزنگ کا ہے، اور الٹیمیٹلی پھر ہماری اگر ویسٹ انٹر زونل جس کو آپ کہتے ہیں HSC کی لینگویج میں، وہ ہمارا کروانے کا ارادہ ہے۔ تو ہمیں آپ کی جو لمیٹیشنز ہیں ان کا بھی پتہ ہے، جو لیک آف ریسورسز ہیں ان کو بھی پتہ ہے، ہم نے ان تمام چیزوں کو کیٹر کرنا ہے انشاءاللہ، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور مجھے ان دوستوں کو تو فیڈریشن سے بھی بہت اچھا تعلق ہے، وہ فیڈریشن میں بھی اچھے پورٹ ہوں کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں اور آپ دوستوں کا تعاون اور محبت ہمارے ساتھ ہوگی، میں سب کو ساتھ لے کر چلنا۔ خبر شامل کرتے ہیں بھکی سے، جہاں DPO احسن سیف اللہ نے SHO بھکی ملک طلت محمود کو ناقص کارکردگی کی بنا پر معطل کر کے لائن حاصل کر دیا۔
जबकि उनकी जगह किसी भी नए SHO की तैनाती नहीं हो सकी। SHO मलिक तल्लत महमूद को चंद माह कबल तैनात किया गया, मगर उनकी तैनाती के दौरान थाना भिक्की का इलाके में डकैती, चोरी, राहजनी की वारदातों के अलावा कत्ल व गारत का बाजार गर्म रहा। ताहम गुज़िश्ता रोज भी 1 करोड़ 35 लाख की डकैती की वारदात हुई और मुज़ाहिमत पर एक शख्स को जख्मी भी किया गया, जिस बिना पर मलिक तल्लत महमूद को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया गया। अज दफ्तर डिस्ट्रिक्ट पुलिस पाकपतन शरीफ TPO पाकपतन फैसल मुख्तियार की हिदायत पर थाना सिटी आरिफ वाला पाकपतन पुलिस ने बैनुल इजलाई ब्लैकमेलर गिरोह गिरफ्तार कर लिया। इलाके का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर और मुतादिद मुकदमात इश्तिहारी मुलजिम मलिक आसिफ को थाना सिटी आरिफ वाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम लड़कियों का गिरोह बनाकर सादा लो शहरियों से दोस्ती करवाता और फिर उनकी बरहना वीडियो बनवाकर उनसे ब्लैकमेल करके लाखों रुपए बटोरता था। मुलजिम मलिक आसिफ वल्द अल्लाह बख्श मोहल्ला मुजफ्फराबाद का रिहायशी है। इस पर थाना सिटी चीचावती में भी एक शख्स को अगवा करके उस पर तशद्दुद करने और उसके वर्सा से लाखों रुपए लेने का मुकदमा दर्ज है। मुलजिम मलिक आसिफ ने सैकड़ों लोगों से लड़कियों के साथ प्लानिंग करके उनसे दोस्ती करवाकर उनकी बरहना वीडियोस बनवाकर उन्हें ब्लैकमेल किया और उनसे वक्तन फवक्तन लाखों रुपए बटोरता रहा। थाना सिटी आरिफ वाला पुलिस पाकपतन ने एक लड़की समेत मलिक आसिफ और उसके एक साथी एहसानुल हक को बॉयज कॉलेज नहर के करीब से गाड़ी में रंग रलियां मनाते हुए गिरफ्तार करके उससे नाजायज असलहा बरामद करके तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के जिलाई जनरल खुरम रियाज काहलू एडवोकेट ने कहा है कि कदम कदम पर साजिशी अनासिर हुकूमत के तरक्याती विजन और पाक चाइना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने के लिए घिनौने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान सियासी, मुआशी और दिफाई लिहाज से मजबूत हो रहा है, रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं, गुर्बत और महंगाई में तेजी से कमी आ रही है, मुल्की वकार बुलंद हुआ है और आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौकिफ को तस्लीम करते हुए जल्द भारत के खिलाफ इकदाम करेगी, जिसकी राह वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमवार कर दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी किस्म के गैर मुल्की इस्तेमाल के लिए न देने का फैसला मौजूदा हुकूमत का जुर्रतमंद और तारीखी फैसला है और इसमें हमारी मरबूत खारजा और दाखिला पॉलिसी का अक्स नुमाया है। पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम में गन्नाता, बगदाद और सकूत ढाका की तारीख दोहराने की कोशिश की गई तो पाकिस्तानी कौम वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इस साजिश का डट कर मुकाबला करेगी और उसे नाकाम बनाकर साबित करेगी कि पाकिस्तानी कौम अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना बखूबी जानती है। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार नहीं, पाकिस्तान का मफाद सामने रखना होगा। हमारी दिफाई लाइन को कमज़ोर करने की हर कोशिश नाकाम होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 जुलाई 2021 को हम शेखुपुरा कंपनी बाग में वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लिया गया है कि हमें अपने मुल्क में, हमें अपने शहरों में, हमें अपने कस्बों शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि इमरान खान अपोजिशन में थे तो साबिका हुकूमतों की कर्ज लेने की पॉलिसी पर शदीद तनकीद किया करते थे, मगर उनकी हुकूमत ने 3 साल के दौरान अंदरूनी और बैरूनी रिकॉर्ड कर्जे लेकर मुल्क कौम को कर्जों के बोझ तले दबा दिया है। मजमूई कर्जा तकरीबन 45,000 अरब से तजावज़ कर चुका है, जो कि 2018 में नून लीग की हुकूमत के खात्मे के वक्त तकरीबन 30,000 अरब था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की हुकूमत ने अपने 5 साला दौर में मुल्की कर्जों में जितना इजाफा किया उसके बरक्स मौजूदा हुकूमत ने उससे ज़ायद कर्जे 3 सालों में लिए हैं, जिनकी अदायगी का बोझ आवाम पर है, जो अपना पेट काट कर ये कर्जे अदा करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने मईशत को नहीं संभाला, मुल्की निज़ाम चलाने के लिए फ़क्त कर्जों पर इन्हिसार किया है। मुआशी तरक्की के तमाम हुकूमती दावे बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमती ज़िमनी इंतखाबात में अवाम का गुस्सा अपनी शिकस्त की सूरत में देख चुकी है। आइंदा इंतखाबात में हुक्मरानों को बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि अवाम उनसे किस बुरी तरह आजिज़ आ चुके हैं। शेखुपुरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर टिकट होल्डर सूबाई असम्बली सैयद नदीम अब्बास काज़मी ने कहा है कि हुकूमत ने कश्मीर के अवाम के मैंडेट पर डाका डाला है। पैसे तशद्दुद की बुनियाद पर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली को जगह जगह एक्सपोज करेंगे। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की तब्दीली को पहचान चुके हैं। PTI की हुकूमत को अवाम ने गुज़िश्ता 3 सालों में जिस तरह भुगता है वो पाकिस्तानियों की याददाश्तों में हमेशा ताज़ा रहेगा।
قوم سلیکٹڈ حکمرانوں کے مظالم نہیں بھولے گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین تجویز بدنیتی پر مبنی ہے۔ اگر حکومت الیکشن ریفارمز چاہتے ہیں تو اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا۔ آرڈیننس زبردستی پاس کروایا گیا۔ جب تک الیکشن کمیشن الیکٹرانک مشین کو نہیں مانتا ہم کیسے اہمیت دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں جیالوں کے خلاف مقدمات نئی بات نہیں، آمروں کا مقابلہ کیا، کٹ پتلی کا بھی کریں گے۔ صرف دھاندلی کا الزام لگانا کافی نہیں، حکومت کو پیچھا کرنا ہوگا۔ اگر اپوزیشن ساتھ نہیں دے گی تو پیپلز پارٹی تنہا بھی اپوزیشن کرنے کو تیار ہے۔ میں پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ منانے کے لیے، اور میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اس وقت سالگرہ منانے کا حق ہے جب ہم ان کے منشور کو، ان کی خدمات کو اسی طرح لے کے آگے چلیں جس طرح ان کا مشن تھا، اور غریبوں کے، مزدوروں کے، کسانوں کے حقوق ان کو لے کے دیں، اور تبھی ہمیں سالگرہ منانے کا حق ہے، ورنہ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ منائیں۔ شہید زندہ ہوتا ہے، اور زندہ تبھی ہوتا ہے نابی کہ اگر اس کی بات زندہ ہو، اس کا عمل زندہ ہو، اور ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے منشور کو لے کے چلیں اور ان کی کامیابی کو منوائیں جناب علی، کہ وہ جو کہتی تھی وہ صحیح تھا اور وہ حق پہ تھی جناب علی۔ بہت شکریہ۔ شیخوپورہ ڈیپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا نے مدر اینڈ چلڈرن کمپلیکس میں بچوں کو قطرے پلا کر پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد صدیق، MSD HQ ڈاکٹر اظہر امین بھی ڈیپٹی کمشنر کے ہمراہ تھے۔ ڈیپٹی کمشنر نے عوام میں پولیو مہم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے منعقدہ واک میں بھی شرکت کی۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ڈیپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلع شیخوپورہ میں 2 اگست سے پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ مہم آئندہ 5 روز تک جاری رہے گی۔ ڈیپٹی کمشنر نے کہا کہ مہم کے دوران 6,53,000 سے زائد 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، جس کے لیے 2,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ڈیپٹی کمشنر محمد اصغر جویا کا کہنا تھا کہ پولیو ایک مہلک بیماری ہے۔ ہر پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں تاکہ پاکستان کو مکمل اور صحیح معنوں میں پولیو سے چھٹکارا دلوایا جا سکے۔ شیخوپورہ میں فلاحی ادارے کے تعاون سے ڈیپٹی کمشنر دفتر کے قریب مسجد کے باہر واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈیپٹی کمشنر آفس میں آنے والے سائلین کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح ڈیپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل احسان الحق کے ہمراہ کیا۔ اس موقع پر DMO میاں نذیر، ایڈمن آفیسر اظہر شاہ گیلانی بھی موجود تھے۔ ڈیپٹی کمشنر محمد اصغر جویا کا اس موقع پر کہنا تھا کہ گرمی کے موسم میں سرکاری دفاتر میں آنے والے شہریوں کے لیے فلاحی ادارے کے تعاون سے پینے کے صاف پانی کا انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے مخیر حضرات سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ صدقہ جاریہ سمجھ کر پبلک مقامات پر زیادہ سے زیادہ واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کروائیں۔ عوامی سماجی شخصیت اور صدر مارت ویلفیئر ایسوسی ایشن رائے رمضان مقصود مارت کی جانب سے مامو کانچن سٹی پریس کلب کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں سٹی پریس کلب کے ممبران اور عہدیداران نے شرکت کی۔ رائے رمضان مقصود مارت نے پریس کلب کے لیے 50,000 روپے بھی ڈونیٹ کیے۔ صدر مارت ویلفیئر ایسوسی ایشن اور مرکزی رہنما مارت الائنس رائے رمضان مقصود مارت نے سٹی پریس کلب مامو کانچن کے عہدیداران اور ممبران کے ساتھ ایک ملاقات کی، جس میں رائے رمضان مقصود مارت نے کہا کہ مارت ویلفیئر میں عہدے کا کوئی شوق نہیں، صرف اور صرف مارت برادری کی فلاح و بہبود مقصد ہے۔ فلاح و بہبود کے کاموں میں نمائش نہیں چاہتا اور نہ کوئی سیاسی مقصد ہے۔ اگر برادری کے دوسرے لوگ بھی اس مقصد کے لیے آگے آئیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ خدمت کے اس مشن کو جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 5 وارڈ گاف بے کے تالاب سمیت دیگر مسائل پر گورنر پنجاب سے بات ہوئی ہے، جنہوں نے اگست میں گرانٹ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ گاؤں کی بہتری اور فلاح کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اور فلاحی کاموں کو سیاست کی نظر بھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میری عدم موجودگی میں ان کے بھائی رائے فاروق مارت ان کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان کی حیثیت رکھتے ہیں، انہیں معاشرے کی بہتری اور فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے خدمات انجام دینی چاہیے۔ سٹی پریس کلب مامو کانچن نے تھوڑے عرصے میں اپنا مقام پیدا کیا اور مثبت سوچ کی صحافت کا رجحان پیدا کیا۔ مثبت رجحان ہی دراصل کامیابی کی ضامن ہے۔ اس موقع پر رائے رمضان مقصود مارت کے بھائی رائے فاروق مارت نے سٹی پریس کلب کے لیے 50,000 فنڈ کا چیک بھی سٹی پریس کلب کے صدر میاں نوید اقبال کے حوالے کیا۔
इस मौका पर सिटी प्रेस क्लब के चेयरमैन मलिक तारिक बशीर, सदर मियां नवीद इकबाल के अलावा खान उमरदार, राय जीशान मात, जाहिद मानगढ़, मोहसिन महमूद, राना, समी खान, कासिम शरीफ और दीगर ने शिरकत की। आखिर में सदर सिटी प्रेस क्लब मियां नवीद इकबाल ने राय रमजान मकसूद मात का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तमाम मफादात से बालातर होकर मामू कांचन के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाएंगे और मामू कांचन में मुस्बत सोच की सहावत को परवान चढ़ाएंगे। खैरपुर में पुलिस मुकाबला। थाना कोटजी की हदूद जानी बरड़ा के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक छीनी हुई कार और बगैर लाइसेंस असलहा बरामद, 2 साथी फरार। डाकू कार स्नैचिंग, चोरी, डकैती, पुलिस मुकाबलों समेत मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार जख्मी डाकुओं की शिनाख्त रावत वल्द लाल मोहम्मद बारीजू और इरशाद अली वल्द मीर अहमद लाखीर के नाम से हुई। गिरफ्तार जख्मी डाकुओं के कब्जे से एक छीनी हुई कार, 2 टीटी पिस्टल और गोलियां बरामद। गिरफ्तार जख्मी डाकुओं को मुतल्लिका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डाकुओं का क्रिमिनल रिकॉर्ड दीगर इजलास से भी मालूम किया जा रहा है। शुजाबाद की मारूफ समाजी सियासी शख्सियत राव खालिद बाकिर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोकर से मुतालबा किया है कि शुजाबाद के मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह का 74 केनाल रकबा मुकम्मल कराया जाए। इस मौका पर पटवारी और तहसीलदार को बुलाकर मरकजी कब्रिस्तान और नूर शाह के कुल रकबा 74 केनाल की हदबंदी कराई जाए और कब्रिस्तान की अराजी पर काबिज कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद की मारूफ समाजी सियासी शख्सियत राव खालिद बाकिर ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि वह खुद नोटिस लेते हुए शुजाबाद के मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह का 74 केनाल रकबा मुकम्मल कराएं और कब्रिस्तान की अराजी पर काबिज माफिया से कब्रिस्तान की अराजी वागुजार कराई जाए ताकि मरकजी कब्रिस्तान का रकबा मुकम्मल हो सके और कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए और कब्रिस्तान की 4 दीवारी मुकम्मल कराई जाए ताकि कब्रों की बेहुरमती होने से बच सके। मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह का रकबा मुकम्मल कराया जाए। शुजाबाद से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे असर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वापडा शुजाबाद की नाअहली शहर की गलियों, बाजारों, मार्केटों में बिजली के मीटर और झूलती तारों से हादसे का खदशा और मोहल्लों में जमीन पर पड़े मीटर और तारें बच्चों के लिए वो बाले जान बन गए। शहरियों का वापडा के आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। शहर के शहरियों ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर के चौकों और मोहल्लों में मीटर और झूलती तारें और जमीन पर बड़े मीटर और तारें किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि खंभों पर दर्जनों मीटर्स लगा दिए गए हैं। खंभों पर बिजली के मीटर्स को भी जमीन से चंद फीट की दूरी पर नस्ब किया गया है, जिससे कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बारिश होने के बाद कई बार खंभों पर आग लगने के वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं। कई बार शहरियों को करंट लगता है और कई बार वापडा शुजाबाद के अफसरान को दरखास्तें दी मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शहरियों ने वापडा शुजाबाद के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वापडा के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। गैम्बर ओकाड़ा कैंट से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी से। कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा कैंट के इंतखाबात वार्ड नंबर 4 से कामयाब होकर अवाम की बुनियादी ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। राजा मोहम्मद शरीफ जंजुआ। कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा कैंट इंतखाबात के सिलसिले में वार्ड नंबर 4 के उम्मीदवार राजा मोहम्मद शरीफ जंजुआ ने कहा कि अवामी खिदमत हमारा वतीरा है। हमारी बरादरी ने शुरू दिन से सियासत में गैम्बर की अवाम की खिदमत की है। जंजुआ बरादरी का कोई न कोई हमेशा कैंट बोर्ड का मेंबर रहा है। मुझे उम्मीद है आप सब मुझे कामयाब करके खिदमत का मौका दें। कॉर्नर मीटिंग में मलिक फियाज अहमद, डॉक्टर तस्लीम शहबाज राना, इमदाद हुसैन चौधरी, अली रजा, राजा इमरान साई, राजा कयूम जंजुआ समेत दीगर दोस्तों ने शिरकत की और अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। एक नजर वार की खबर पर डालते हैं। रात गए 2 मुसल्लह अफराद ने खमीसू भगियों से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। वार पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान का पीछा किया। मुगल स्टॉप पर डाकुओं और पुलिस के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। मुकाबले में एक मुलजिम शाहिद कइंचियो गिरफ्तार, जबकि एक मुलजिम सोनू बिलानी चांडियो पुलिस फायरिंग में कत्ल। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए वार पुलिस ने तालुका अस्पताल वार्ड पहुंचा दी।